السلام علیکم جی، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچوں کے لیے سیر و تفریح کیوں ضروری ہے۔ بچوں کے لیے سیر و تفریح بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ آپ خود اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ بچے گھومنا پھرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمیں گھمائیں پھرائیں، ہمیں کسی اچھی جگہ پہ لے کے جائیں۔ تو یہ بچوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک خوشی کی کہ چیز ہوتی ہے، خوشی کا سبب بننے والی چیز ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو سیر و تفریح کے لیے لے کے جائیں۔ بچوں کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں، اور ایک ریسرچ کے مطابق جو بچے زیادہ سیر و تفریح کرتے ہیں، جو بچے گھومتے ہیں، جو بچے نئے علاقے دیکھتے ہیں، نئے لوگوں سے ملتے ہیں، ان میں زیادہ سمجھنے کی، زیادہ لوگوں کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ بچے اپنا کام بھی آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں۔ جو بچہ صرف گھر میں پڑا رہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو دادی دادو کے، نانی نانو کے، خالہ کے، ان لوگوں کے گھر لے کے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی اگر وہ آپ سے دور ہیں تو آپ کے بچے کو وہاں پہ کچھ نئے سیکھنے کا ملے گا۔ اگر وہ قریب ہیں تو وہ بچے کے لیے ایک عادت سی بن جاتی ہے، اسے وہاں پہ جانا اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا کہ وہ کہیں دور جائے۔ ایک تو ٹریول کر کے جائے گا، راستے میں نئی چیزیں دیکھے گا، پہاڑ دیکھے گا، اچھی اچھی سڑکیں دیکھے گا، ڈفرینٹ قسم کے لوگ دیکھے گا جو ڈفرینٹ قسم کے کام کر رہے ہوں گے۔ تو اس سے بچے کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ وسیع ہوتی ہے۔ اس سے بچے کا سوچنے کی صلاحیت وسیع ہوتی ہے کہ یار دنیا بہت بڑی ہے۔ اس سے اگر اسلامی پہلو دیکھا جائے تو اس سے بچے کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک موقع اس کے اندر آ جاتا ہے کہ یار اللہ کی کتنی خوبصورت دنیا ہے، کتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، کتنے گرین پہاڑ ہیں۔ تو یہ چیزیں بچے کے اندر جب آتی ہیں تو بچے کا ذہن بھی اوپن ہوتا ہے، اس کی تھنکنگ بھی وسیع ہوتی ہے، اور وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ تو بچوں کے لیے سیر و تفریح بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ بچہ ڈفرینٹ لوگوں سے ملتا ہے، ڈفرینٹ لینگویج سنتا ہے، سیکھتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے کہ لوگ ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ جب ہم کوئی ایریا چینج کرتے ہیں، کوئی ضلع چینج کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں بہت سے ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہمارے کلچر سے، ہمارے علاقے سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ایک بچے کو بہت زیادہ خوش کرتی ہیں، بچہ ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اور اس کے اندر جب وہ گھر آتا ہے تو وہ ان چیزوں کو یاد کرتا ہے، اچھے لمحوں کو یاد کرتا ہے، اور وہ چیزیں پھر اسے آگے بڑھنے کی اس کے اندر کانفیڈنس لاتی ہیں کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے۔ وہ ان چیزوں کو بنانے، ان چیزوں کو کرنے، کہ اس کی تھنکنگ جب وسیع ہوتی ہے تو وہ بچہ پھر بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہمارے ساتھ ایک فرینڈلی طور پر آ جاتا ہے۔ میں نے کئی ایسے کیسز سنے ہیں کہ والدین کہتے ہیں کہ ہمارے بچہ کوئی بات چیت نہیں کرتا، یہ اگر پڑھتا ہے تو صرف پڑھتا ہی رہتا ہے بس، اور کسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اس کی گپ شپ نہیں ہے، کسی کو صحیح طریقے سے مل نہیں پاتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ تو اسے بھی اس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے کہ ہم بچے کو گھمائیں پھرائیں، اس کے ساتھ خود باتیں کریں۔ جب بچے کو خوشی ملتی ہے، جب اس کی من پسند کا کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بچہ خود بولتا ہے، اس کے اندر کی آواز باہر آتی ہے جب اسے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے۔ تو جب آپ اسے گھمائیں پھرائیں گے، ہر بچے کی یہ نیچر ہے کہ وہ گھومنا پھرنا چاہتا ہے، ٹریول کرنا چاہتا ہے، نئی نئی جگہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس سے آپ کے بچے کے اندر بولنے کی صلاحیت بھی ہے کہ جب وہ ڈفرینٹ لوگوں سے بولے گا۔ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی ریفریشمنٹ کی چیز لے رہے ہیں، تو آپ بچے کو موقع دیں وہاں پہ کہ بچہ شاپ والے سے بات کرے، کاؤنٹر والے سے بات کرے کہ یہ کتنے کی چیز ہے۔ اس سے آپ کے بچے کے اندر کانفیڈنس آئے گا۔ ڈفرینٹ لوگوں سے جب وہ ڈفرینٹ شاپ والوں سے بولے گا، ڈفرینٹ چیزیں وہاں سے خریدے گا، تو اس سے آپ کے بچے کے اندر کانفیڈنس آئے گا، اس کو بڑی اندر سے خوشی ہوگی کہ یار میں نے آج ایک
فار ایگزامپل وہ اسلام آباد جا پہنچے تو وہ کہے گا کہ یار میں نے وہاں سے شاپنگ کی ہے، میں نے خود وہاں پہ ایک چیز کی پیمنٹ کی ہے، تو یہ چیز اس کے اندر کانفیڈنس لاتی ہے، یہ چیز اس کے اندر ایز اے کانفیڈنٹ سبب بنتی ہے۔ اور وہ لوگ بہت غلط کرتے ہیں جو اپنے بچوں کو سیر و تفریح کے لیے ٹائم نہیں دیتے، اپنے بچوں کو اس چیز کا موقع نہیں دیتے۔ چھوٹا سا ایک واقعہ میں یہاں پہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک ماں اپنے بچے کو مارتی پیٹتی ہے، وہ اس کو ڈفرینٹ قسم کی سزا دیتی ہے، پنشمنٹ دیتی ہے۔ وہ ایک اپنے بچے کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جاتی ہے، سائیکالوجسٹ اس کو چیک کرتا ہے، اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، تو سائیکالوجسٹ آخر میں جو نتیجہ نکالتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس بچے کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بچہ بہت سلجھا ہوا بچہ ہے، اسے صرف اور صرف ماں کے پیار کی ضرورت ہے، ماں کے باپ کے پیار کی ضرورت ہے، اسے ماں باپ کا ٹائم چاہیے۔ وہ ماں کہتی ہے کہ جب میں اسے رسی سے باندھتی ہوں سزا کے طور پر تو یہ بچہ خوش ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ ماہر نفسیات کہتا ہے، سائیکالوجسٹ کہتا ہے کہ اس بچے کو اس وقت اس لیے ہنسی آ رہی ہوتی ہے، وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے اپنے والدین کی پوری توجہ مل رہی ہے، اس لیے وہ بچہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی ماں واقعی اس بات کو تسلیم کر لیتی ہے کہ واقعی میں اپنے بچے کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتی۔ تو اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو گھمائیں پھرائیں، اس سے آپ کے بچے کا کانفیڈنس لیول بھی انکریز ہوگا، اس کا مینٹلی لیول بھی ٹھیک ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔